السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے اب میری کچھ طبیعت ٹھیک ہے۔ چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا مجھے، ٹیسٹ رپورٹ میں آیا تو اس کی میڈیسن وغیرہ میں لے رہی ہوں اور کچھ آرام ہے، بس کھانسی ہے زیادہ مجھے۔ تو سب نے دعا کی اور آمین کہا، تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ اور کہتے ہیں بعض لوگ کہ دعا خود کیا کریں، دعا کروانا کوئی وہ نہیں ہے مقصد، اپنی زبان سے خود دعا کریں، اپنی زبان میں خود ایسی تاثیر پیدا کریں۔ تو میں کہتی ہوں کہ دعا کروانا چاہیے ہر ایک زبان سے۔ نہ جانے کس کی زبان میں کتنی تاثیر ہے، کس کی زبان میں کتنی سچائی اور اچھائی ہے کہ وہ آمین کہے، دعا کرے اور رب قبول کر لے۔ اس طرح ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت بابا فرید شکر گنج بخش کا پاک پتن میں جن کا مزار ہے، ایک بار ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا بابا جی میرے بیٹے کو بہت بخار ہے، دم کر دیں۔ تو بابا فرید شکر گنج بخش نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور دم کرا۔ بچے کا بخار اتر گیا، بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہی کے اہل خانہ میں سے کسی شخص کو بخار چڑھا، تو اس شخص نے سورہ اخلاص پڑھی اور دم کر دیا، نہیں ٹھیک ہوا۔ سورہ اخلاص پڑھی، دم کیا، نہیں ٹھیک ہوا۔ اس شخص نے کہا سمجھ نہیں آ رہا، بابا جی نے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تھی اور میرے بیٹے کا بخار اتر گیا تھا، اور میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ چلوں میں بابا کے پاس چلتا ہوں اور جا کر پتہ کرتا ہوں۔ وہ شخص آیا بابا فرید کے پاس اور کہا بابا جی روزانہ میں سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر رہا ہوں لیکن بخار نہیں اتر رہا۔ تو بابا جی نے کہا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ زبان کی تاثیر بھی تو میرے جیسی ہونی چاہیے۔ میں نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، کیونکہ میری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے، یاد الہی رہتی ہے، خوف خدا رہتا ہے۔ جس زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، اللہ کی یاد رہے، ذکر الہی رہے، سچائی ہو، ایمانداری کی باتیں ہوں، تو اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ زبان غیبت سے پاک ہوتی ہیں، برائی سے پاک ہوتی ہیں، تو وہ اتنی پاک زبانیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتا، اور کچھ زبان ایسی ہوتی ہیں برائیوں سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، ہر چیز سے، اور تلخ زبان، تو دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ رب قبول تو کرتا ہے لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو پھر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری زبان میں تاثیر ہے کہ نہیں ہے، یا ہماری زبان کس قابل تھی اور ہم نے کہاں اس زبان کو لگا دیا، کس گفتگو میں لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرے کہ ہم دعا کریں اور قبول ہو جائیں، کیونکہ جہاں 40 افراد کا مجمع ہو اور ان میں سے ایک بھی آمین کہہ دے تو نہ جانے 40 افراد میں سے کس کی آمین عرش پر قبول کر لی ہے میرے رب نے۔ تو دعا کروانی چاہیے، ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے اور آمین کہنا چاہیے۔ تو یہی میرا مقصد تھا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور میں جو بیمار تھی تو سب نے دعا کری، تو نہ جانے کس کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ شکر ہے الحمدللہ کہ میری طبیعت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے، میڈیسن چل رہی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، سب کی بیماری، پریشانی، مصیبتیں، الجھنیں اللہ پاک دور کرے، کیونکہ میرا رب حل المشکلات ہے، مسبب الاسباب ہے، قاضی الحاجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروردگار عالم ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔